بسم الله الرحمن الرحيم. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال وذكرت أن لا، فقد عارف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل أديم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأسفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى يدخل الله علي الإسلام. ہرقل نے 10 سوالات ابو سفیان سے کیے تھے، اور وہ 10 سوالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی، اخلاقی زندگی، روحانی زندگی اور
خاندانی زندگی کے تعلق سے تھے۔ اب یہاں سے ان سوالات کے جوابات پر ہرقل نے جو تجزیہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا ہے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ حصہ بھی یا ان کیفیات کے بیان سے ہے جو وحی الہی کے تعلق سے آپ کی ذات والا صفات پر مبنی ان کیفیات کے جو نمایاں پہلو تھے بدایتاً کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تفصیلی سوالات کے ذریعے اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ تو باب کیف کان بدء الوحی، بدایت وحی ہرقل تک جب پہنچا وہ مال نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بدایتاً اس پر کیا اثرات ہوئے اس کا ذکر یہاں پہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مناسبت و مطابقت ہے باب بدء الوحی سے۔ اس کی بنیاد پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل حدیث کو یہاں درج فرمایا ہے۔ لہذا جو یہ کہا جاتا ہے کیف کان سے مراد جو ہے اختلاف ائمہ، اختلاف روایات اور اختلافات کیفیات کا ذکر کرنا اور ان کیفیات کی وضاحت مطلوب ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اس لیے کہ وہ عربی زبان سے ناواقف تھا، ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے ان سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ صاحب نسب ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے اچھے نسب میں، اچھے خاندان میں ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا، کیا کسی نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے ان کے خاندان کے کسی فرد نے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو بات اگر پہلے کہی گئی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص اسی شخص کی اتباع کر رہا ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا جس کا جواب سن کر کے وہ تبصرہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے تذکرہ کیا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی ملکیت و ملک و سلطنت کے طلب میں ایسا کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم انہیں کذب، جھوٹ کا اتہام رکھتے ہو، دیتے ہو؟ اس قول سے پہلے، اس دعوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو بات کھلی ہوئی ہے، ایک شخص جب لوگوں سے رابطہ قائم کرتا ہے تو ان سے جھوٹ بولنے سے گریز کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اتنا بڑا وہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، تو یہ جھوٹ اگر ہے تو اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جو لوگوں سے عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ تو وہ کہا تھا اس نے فَقَدْ عَرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، کہ وہ لوگوں سے جھوٹ بولنے کو چھوڑ دے اور لوگوں سے جھوٹ نہ بولے،
تو اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والے معزز گھرانے کے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ان کی اتباع وہ لوگ کر رہے ہیں جو کمزور گھرانے کے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، اتباع کرنے والے وہ کمزور ہی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، تو ان کی قوم نے ان سے کیا کہا؟ جو چیز مانے ہوئی دعوت کو قبول کرنے میں وہ یہی کہ جو لوگ ان پر ایمان لے آ رہے ہیں وہ معاشرے میں گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور ہیں، نیچے درجے کے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اس کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے وہی لوگ ہوئے جو کمزور تھے، معزز گھرانے کے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اگر ان پر ایمان لا رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں اور وہ کمزور لوگ ہیں معاشرے اور سماج کے، تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کوئی خامی کی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متبعین یہی ہوتے ہیں، وہم اتباع الرسل۔ پھر چھٹا سوال یہ تھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور بات تو یہی ہے کہ جب ایمان کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پلٹتا نہیں ہے۔ معاملہ ایمان کا ہے، جب ایمان لے آئے وہ مکمل ہو گیا، تام ہو گیا، تو پھر اس سے کوئی ہٹتا نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا دین سے، جس دین کی وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ 7واں سوال تھا۔ حقیقت میں چھٹے سوال کی ایک طرح سے وضاحت ہے یہ، کہ کوئی دین سے بیدار ہو کر کے دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے داخل ہونے کے بعد، تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ ایمان کا سرور جب سویدائے قلب تک پہنچ جاتا ہے اور رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ وہ جان کی بازی ہارنے کے بعد بھی ایمان کی بازی وہ ہارتا نہیں ہے۔ ایمان کی بازی وہ ہارتا نہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ ایسا ہے، کوئی شخص بیدار ہو کر کے نہیں چھوڑتا ہے، کسی لالچ میں اگر کوئی کرتا ہے وہ الگ بات ہے، مادی عہدہ، مادیت کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے، کسی عورت کی وجہ سے، یا اور کسی لالچ عہدے وغیرہ کی بنیاد پہ اگر وہ مشرکانہ فضا میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے اور ایمانی زندگی سے بظاہر وہ الگ ہوتا ہے، تو یہ دین کے نقص کی بنیاد پہ نہیں، اس کے نقص کی بنیاد پہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے 8واں سوال کیا تھا، کیا کبھی انہوں نے عہد شکنی کی ہے؟ عہد شکنی وہ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے صفات عالیہ میں سے، مکارم اخلاق میں سے یہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ 9واں سوال یہ تھا کہ کیا کس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں؟ یہاں پہ اصل میں جوابات میں 9 ہی کا تذکرہ ہے۔ اصل میں 9واں سوال تھا، کیا تمہارے اور ان کے درمیان کبھی جنگ ہوئی ہے اور جنگ کا نتیجہ کیا رہا ہے؟ یہاں پر وہ حصہ نہیں ہے، کتاب الجہاد میں یہ حصہ موجود ہے۔ یہاں پر حصہ اس لیے نہیں ہے کہ علامات نبوت میں سے جہاد نہیں ہے،
بقیہ اور جو صفات ہیں ان کا ذکر ہے، لہذا یہاں پر اس حصے کو محذوف رکھا گیا ہے اور کتاب الجہاد میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں پر 10واں جو سوال تھا اس کو 9واں قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو سوالات تو 10 تھے اور جوابات بھی ابو سفیان نے 10 کے دیے، لیکن جب تبصرہ کیا، تجزیہ کیا ہرقل نے، تو اس میں اس قتال اور لڑائی کے حصے کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ کیا وہ حکم دیتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب تھا اور انبیاء علیہ السلام معشوقیس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور لوگ ان سے محدود ہوں یا کچھ وہ کرتب دکھا دیں اور لوگ خوش ہو جائیں، تالی بجا دیں اور پھر چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی دعوت ہوتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں بنانے کے لیے وہ آتے ہیں، صرف شو دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے اس نے پوچھا کہ کیا وہ حکم دیتے ہیں، کیا پیغام ان کا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی ہم عبادت کریں، شرک نہ کریں، بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور نماز کا حکم دیتے ہیں، صدق و راستی پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور پاک دامنی اختیار کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر تمہارا یہ کہنا حق ہے اور سچ ہے تو ان صفات عالیہ کا پیکر تو ایسا ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اور ان صفات کی بنیاد پر ہمیں تو امید ہے کہ وہ ہمارے اس جگہ کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ یعنی وہ آیا ہوا ہے اور سوال کر رہا ہے اور فلسطین کی سرزمین پہ ہے، یہ بھی حصہ، یہ بھی ملک انہی کے قلمرو میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ۔ پھر اس نے کہا قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، کہا مجھے تو معلوم تھا، تذکرہ تھا کہ نبی آخر الزمان، قیامت آمد ہے، بعثت کا زمانہ ہے۔ خود ہندوؤں میں بھی کلکی اوتار کا ایک تصور ہے اور رہا ہے، اس پہ کتابیں بھی ہیں، اور جو ان کی کتابوں کے اندر کچھ صفات ہیں کلکی اوتار کے، وہ 100% فٹ ہوتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ جو کہ تذکرہ پہلے سے آ رہا نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، تو مجھے تو یہ یقین تھا کہ بعثت ہونے والی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں میں ان کی بعثت ہوگی۔ انہ خارج ولم اکن اظن انہ منکم، میں اس وقت سفر میں ہوں۔ ہرقل نے یہ کہنا چاہا کہ میں اس وقت سفر میں ہوں اور کار سلطنت میرے پیچھے بہت ہے، مجھے جلد واپس ہونا ہے، میں نذر پوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اس پر میری ذمہ داریاں بڑھی ہوئی ہیں۔ اگر میں فارغ ہوتا تو میں اس وقت کوشش کر کے آپ سے ملنے کی کوشش کرتا، میں ضرور جاتا، لتجشمت لقاءہ، آپ سے ملاقات کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، اور اگر میں ان کے پاس پہنچتا تو میں عقیدت سے ان کے پیروں کو دھوتا، عقیدت سے میں ان کے پیروں کو دھوتا، لو كنت عنده لغسلت عن قدمي۔ اسی سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہرقل مسلمان ہو گیا تھا، لیکن توریہ کیا، چھپائے رکھا، اور کہیں بھی اس اسلام کو ظاہر اس نے نہیں کیا، بلکہ جب آخر میں جب ایلیا آیا، بیت المقدس آیا، وہاں دوبارہ اس نے جو ہے عظماء روم کو جمع کیا، بڑے بڑے جب لوگ جمع ہوئے، وہاں پیش کیا اس دعوت کو، اس فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا نامہ کو، اور وہاں بھگدڑ مچی، شور و شغب پیدا ہوا،
تو اس وقت کہا کہ میں تو تمہارے دین کے تعلق سے یہ جاننا چاہا کہ تم اپنے دین میں کتنا پختہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ توریہ تھا، اپنے دین کو اس نے ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ ایمان لا چکا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بات تھی، اور بات بھی صحیح تھی، لیکن دل کی پنہائیوں میں اس نے جگہ نہیں بنا سکی، اس کی بات ہی رہ گئی۔ تو اس نے کہا کہ لاؤ اب کتاب۔ ان تبصروں کے بعد، تجزیے کے بعد، جو ابو سفیان سے گفتگو پر منحصر تھی، اس میں جو تجزیہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات عالیہ کو سن کر کے نبوت کی تصدیق فرمائی، اور پھر آپ کے نام گرامی کو اس نے طلب کیا۔ یہ واقعہ حمص کا ہے۔ وہاں پہ اس میں جو کتاب، وہ کتاب جو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کے آخر میں یہ خط دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا۔ حارث بن شمر غسانی جو بصرہ کا حاکم تھا، اور بصرہ کے حاکم نے وہ خط ہرقل کو پہنچایا، اور اس وقت وہ حمص میں پہنچ چکا تھا، لہذا وہ خط وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو وہاں اس نے جو ہے فدفعه ادیم بصرہ الى ہرقل فقرأه فاذا فیہ، فقرأه یعنی فقرأ ترجمانہ، اس کے ترجمان نے پڑھا۔ اس میں جو مضمون تھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبد اللہ ورسولہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اسی سے مناسبت ہو گئی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے بندے محمد کی جانب سے، جو اللہ کا رسول ہے، ہرقل کی طرف، جو روم کا بادشاہ ہے، بڑا آدمی، سلامتی ان لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری رعایا اسلام میں داخل ہوگی۔ تو جو اسلام تمہاری وجہ سے لے آئیں گے ان کا بھی اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر تم اسلام نہیں لے آتے، تم گریز کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو پھر تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ یریسین کاشتکار کو کہتے ہیں، کسان کو کہتے ہیں، کیونکہ ہرقل کے رعایا عام طور پہ کسان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یریسین انہیں کو کہا۔ اس میں یہ آیت تھی: یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ آیت کریمہ، اس سے معلوم ہوا کہ آیت سن 6 ہجری میں یا اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کسی کافر کو قرآن پاک کی آیت لکھ کر دے سکتے ہیں، اگر استفادے کی امید ہو تو، یا اسی طرح اضطراری بات ہے کہ وہ طلب کر رہا ہے، تو قرآن پاک بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ جب ایک آیت دے سکتے ہیں تو پورا قرآن پاک بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو احترام کے ساتھ رکھے گا، اس کے وقار کو باقی رکھے گا، بے ادبی نہیں کرے گا۔ لہذا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام گرامی بھیجا تو اس کی بڑی حفاظت کی ہرقل نے سونے کی نلکی کے اندر اس کو رکھا اور انتہائی مزرکش صندوقچے کے اندر اس کو محفوظ رکھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ نامہ والا نامہ ہمارے پاس ہوگا ہماری سلطنت ضائع نہیں ہو سکتی، اور ہوا بھی ایسے، باقی رہی سلطنت اس کی۔ حالانکہ اس کے بچوں نے اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے آپ کو جو خط لکھا ہے وہ اپنے نام کو مقدم رکھا ہے، اور آپ کو شہنشاہ اعظم کا خطاب نہیں کیا بلکہ صرف عظیم الروم سے کہا ہے، ملک بھی نہیں کہا ہے۔ لیکن ہرقل صاحب بصیرت تھا، اس نے کہا کہ جانتے ہو اگر وہ رسول ہیں تو وہی مقدم ہے، اگر وہ رسول ہیں تو وہی مقدم ہے، لہذا حفاظت کی اس نے۔ اس کے برعکس کسریٰ نے آپ کے والا نامہ کو چاک کیا تھا، پھاڑ دیا تھا غصے میں آ کر کہ ہمارا نام بعد میں اور اپنا نام پہلے کیا۔ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے ملک کو پارا کیا، اور یہی ہوا، اور یہی ہوا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا ہے اہل کتاب، ایک ایسی بات جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور نہ کسی کو رب تسلیم کریں، رب بنائیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ لہذا اس بات کو قبول کرو، یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، سارے انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر اعراض کریں تو کہو گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والا نامے میں، اپنے خط میں اس کو لکھا تھا، اور اس کے ذریعے آپ نے اس نفسیات کو ابھارنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یکسانیت ہے۔ جب یکسانیت ہے تو ہمارا کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جو اتفاق میں تبدیل نہ ہو سکے، اتفاق میں تبدیل نہ ہو سکے، لہذا ہمیں اس متفقہ راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہا ہے۔ لہذا ہم اس راستے پہ چلیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جب یہ خط پڑھا، اس نے ہرقل نے یہ خط پڑھا اور اس ایوان کے اندر جو موجود تھے تو ہنگامہ برپا ہو گیا، ایوان کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کثر عندہ الصخب فارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہونے لگیں، وَأُخْرِجْنَا، اور ہمیں باہر نکال دیا گیا، ہمیں وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، تو میں نے کہا اپنے احباب سے جو اس وفود میں شامل تھے، حِينَ أُخْرِجْنَا، جب ہمیں نکالا گیا، لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو غالب آ گیا، امیرہ اے غلبہ۔ ابن ابی کبشہ سے مراد ابو سفیان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اس لیے کہ حارث بن عبد العزہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے اور ان کا یہ لقب تھا، چونکہ آپ کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہوئی، لہذا ابن ابی کبشہ تحقیر کے طور پہ ابو سفیان نے استعمال کیا۔ یا یہ کہ ابن ابی کبشہ کوئی تھا جس نے ماضی میں شرک سے اس نے گریز کیا تھا، شرک کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی، تو اس کو ابن ابی کبشہ، میڈھے کا بیٹا کہہ دیا گیا، یعنی اس کو عقل نہیں ہے،
کہتے ہیں بھینسا، بھینس، گائے یا اور کوئی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ابن ابی کبشہ اس لیے اس کو کہا۔ انہ یخاف ملک بنی الاسفر، ابو سفیان نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ رومیوں کا بادشاہ جو ہے ڈرتا ہے، یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے، اور انسان جس کا لحاظ کرتا ہے ڈرتا ہے، اس کی ہر چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس قدر یہ خط اور اس کا جو ہے یہ جو آیا ہے اس کا اعزاز، اور انہوں نے اپنے ایوان کے اندر پڑھا، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا معاملہ غالب آ گیا۔ فما زلت موقرا، اب یہاں پر ابو سفیان نے اپنی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے کہ بدایتاً جو کیفیت ان پہ اس مشرکانہ، کافرانہ، ملحدانہ، جابرانہ، ظالمانہ، منتقمانہ ماحول پر بدایتاً جو اثر ہوا ہے، جو کیفیت طاری ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی کیف کان بدر العین سے مطابقت ہو جاتی ہے۔ فما زلت موقنا، یہ پہلا موقع تھا جب ابو سفیان نے کہا کہ مجھے یقین ہونے لگا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ غالب آ کر کے رہے گا، یہ غالب آ جائیں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ لہذا یہاں پر بھی انہوں نے شہادت دی، القول ما شہدت بہ العادہ، لہذا انہوں نے شہادت دی کہ مجھے یقین ہوتا رہا کہ غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر دیا۔ فتح مکہ سے پہلے ہی یہ اسلام لے آئے اور مخلص مسلمان ہوئے، اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیں۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، نقائص ہیں، شوائب ہیں، ان کو دور فرما دیں اور اپنے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔